میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی۔ میرے چینل پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں سیاسی موضوعات پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، کوشش یہ ہوگی کہ معاشرے میں کوئی اصلاح کی بات ہو سکے۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، سوچا آپ سے اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کروں۔ میں نے جو اس میں تھوڑا بہت حاصل کیا ہے وہ آپ سے شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے کسی کام آ جائے۔ کتاب کا نام ہے راولپنڈی جیل کے سابق سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں کرنل رفیع الدین، ان کے مشاہدات اور انکشافات ہیں بھٹو کے آخری 323 دن۔ یہ کتاب ہے بھٹو کے آخری 323 دن۔ بھٹو صاحب ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور پھر ان کو پھانسی دی گئی۔ میں اس کی نظریات اور چیز دیگر سے قطع نظر جو چیز میں نے اس کتاب سے اپنے لیے محسوس کی، جو سمجھی، جو مجھے شاید موٹیویٹ کرے گی چیزوں میں، وہ یہ کہ بھٹو صاحب جب جیل میں رہے اور کرنل رفیع الدین کے مطابق انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ان کے لیے جو مجھے بہت ہٹ کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ شیر ہے جو پنجرے میں بند ہے۔ یعنی ان کی اس دوران جب ایک بہت مشکل حالات ہیں، چاروں طرف سے قید ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، اور وہ بالکل ان کو کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اور حد یہ ہے کہ سختی پہ سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ بے نظیر صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کو جب آتی ہیں تو ملنے، تو ان کو روک دیا جاتا ہے ملنے سے، اور پھر دیگر سختیاں بڑھتی جاتی ہیں، مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کی شخصیت میں مایوسی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ بھٹو صاحب جو تھے وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ وہ وہاں قیدیوں سے جو ان کے مشقتی تھے ان سے بات چیت کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے سیکورٹی گارڈ جو آتے تھے ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، دل کی باتیں کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے ان حالات سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو دماغی طور پہ نکالنے کے لیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ نکالنے کے لیے اپنے ان مسائل سے الگ کچھ سوچیں، کچھ اور بھی سوچیں، کچھ اور باتیں بھی کریں۔ وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، اور بعض ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں جو کہ بہت عمومی ہوتی تھیں، جو ہوتا کہ یار وزیر اعظم رہنے والا بندہ ایسی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اس سطح کے حوالے سے بات بھی کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان حالات سے باہر نکالتے تھے۔ میں نے یہ کتاب شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں، ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ مسائل حل ہونے ہی نہیں ہیں، اور اب کبھی ہم ان سے باہر نکلیں گے ہی نہیں، اور وہاں آدمی پھر ڈھہ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے ہمارا، اور ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسائل ڈالے ہیں تو اللہ ہی نکالے گا مسائل سے۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے جہاں یقینی طور پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا شخصیت ہو سکتی ہے، ان کے حالات زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، سیرت صحابہ موجود ہے۔ وہ ہمیں تقویت پہنچاتے ہیں مشکل حالات سے نکلنے میں ہم کس طرح مدد لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح قابو میں رکھ سکتے ہیں، اپنے حالات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی دماغی حالت، اپنی دماغی صحت کو کس طرح بہتر رکھ سکتے ہیں ان مشکل وقتوں میں، جب ہم کہیں نہ کہیں مسائل میں گھر چکے ہوں، چاہے وہ مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، فائنینشلی بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سیاسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دیگر حوالوں سے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ذہن آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر دماغ آپ کے قابو میں ہے، تو آپ ان مسائل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم یہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے ان مشکل وقتوں میں اپنے مشکل اوقات میں بڑے سخت فیصلے بھی کیے ہیں، بڑے سخت حالات بھی دیکھے ہیں، وہ ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک سبق ہے۔ ہم ان کو پڑھ کے، ہم ان سے مطالعہ کر کے، ان کے بارے میں جان کر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، مشکل حالات سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت پہ مشکل وقت نہیں آتا، ہم سب پہ آتا ہے اور ہر وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہوں گے اور گزرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کتابوں کا مطالعہ یا یہ ایسی شخصیات کو پڑھنا ہمیں یقینی طور پہ تقویت پہنچاتا ہے۔ مجھے ایک بات محسوس ہوئی تھی، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی شخصیات ہیں ہمارے اس میں، ہمارے ملک میں بہترین لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقتوں میں فیصلے کیے ہیں اور مقابلہ کیا ہے حالات کا۔ میں انشاءاللہ وقتاً وقتاً ان کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور میں آپ سے بھی یہ تجویز ہے، مشورہ ہے میرا آپ کو، کہ آپ لوگ بھی نظریات سے ہٹ کر، سیاسی پسند ناپسند سے ہٹ کر،
پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پارٹیوں میں بھی اور ملک کے لیے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ان کو مطالعہ بھی کریں ان سے، اور ان سے تقویت حاصل کریں، اور مشکل وقت میں ایک مرد کو، یعنی کہ ایک مشکل وقت میں ایک انسان کو، بلکہ کہنے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلتا رہتا ہے آپ کی کمنٹ سے، آپ کی ای میل سے۔ آپ سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل، اور تجویز بھی دیجیے گا کہ مزید اور کون سے موضوعات ہیں جس پہ بات کی جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔